अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहे खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मेरे बहुत से बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआएं भी की और बहुत सारी एडवाइस भी दी और मुझे बहुत से तरीक़ाकार बताया कि आप ऐसे करें और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कुछ वज़ाइफ भी बताए और किसी ने नमाज की पाबंदी का बोला, तो किसी ने दरूद पाक का बोला, किसी ने इस्तग़फ़ार का बोला। तो जी मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगी और कर भी रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे शिफ़ा दे। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। आप लोग इतनी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं तो अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे। आपकी हौसला अफ़ज़ाई से वाकई मुझे हिम्मत और हौसला मिलता है कि आप लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे साथ मेरा रब भी है। आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई से मेरा दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मुझे बहुत सा सुकून मिलता है कि कोई है जो मेरी हौसला अफ़ज़ाई करता है। और बहुत से जो माइंड होता है ना नेगेटिव हुआ होता है, तो आप लोग कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जिसे पढ़कर मेरा वो माइंड जो है पॉजिटिव में बदल जाता है और मुझे काफ़ी सारा सुकून मिल जाता है। और बहुत सी बातें फिर जो आप करते हैं और उस पर फिर मैं अमल भी करती हूँ कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। आप मुझे तरीका बताते हैं कि आप टेंशन न लें, आप हार मत मानें और अपने आप को मज़बूत बनाएं अपनी बेटी के लिए। तो बस फिर उसी पर मैं अमल करती हूँ और यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। इसी तरह आगे भी मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जब भी आप दुआ मांगते हैं तो मुझे मेरी सेहत के लिए, मेरे बच्चों की सेहत के लिए और मेरे घर के लिए ज़रूर दुआ किया करें। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए और मेरा घर दोबारा से बस जाए। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है जिसे मैं भूल नहीं सकती, अपने घर को मैं भूल नहीं सकती। क्योंकि मेरा घर ऐसा था ना, एक तो औरत होती है ना जो घर नहीं बसाना चाहती और वो चाहती है कि बस कोई औरतें होती हैं कि बस गया तो जान छूटी, घर बिखर गया तो कोई बात नहीं और घर बन जाएगा। लेकिन मेरा जो अंदर का ज़मीर है ना, वो शुरू से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे घर मेरा ख़राब हो जाएगा या ऐसे जुदाई हो जाएगी या ऐसे मेरे बच्चे भी मुझसे जुदा हो जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ये हो गया। मैं नहीं जानती कैसे हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। या नज़र बद लगी है या किसी का हसद है या कोई तो मसला ज़रूर है। क्योंकि मेरा शौहर भी, मुझे यकीन नहीं आता कि वो भी बदलने वाला था जो बदल गया। मुझे अब तक इस वजह से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ सोच के कि आखिर जो हम जुदा भी नहीं होना चाहते थे एक दूसरे से और वो भी ऐसा नहीं चाहता था। क्योंकि वो शुरू से एक मर्द होता है ना जो औरत को नहीं चाहता और हमेशा से, हाँ वो ज़हनी मरीज़ था क्योंकि उसकी माँ जो थी ना बचपन में ही फौत हो गई थी, तो उसे वो माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अपनों की तवज्जो नहीं मिली। तो वो ज़हनी मरीज़ था जिसको मैं समझती थी। क्योंकि वो जिस तरह से वो मुझे मतलब कि टॉर्चर करना ज़हनी मरीज़ों की तरह, कभी वो प्यार भी बेहद करता था क्योंकि वो उसका कसूर नहीं था, वो मेरे साथ नहीं ठीक रहता था। तो वो उसका ज़हन का मसला था। कोई मसला होता था तो वो मुझे ब्लेम करता था। बस फिर मैं समझती थी, मैं अब भी समझती हूँ कि वो ज़हनी मरीज़ था। इस वजह से हमारी लड़ाई झगड़े ज़रूर रहते थे, लेकिन ये था कि वो मेरे साथ अच्छा भी बहुत था। जब वो अच्छा होता था तो वो मुझे सब कहता था कि बस तुम ही मेरी लाइफ हो और मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ हैं। और वो इंसान बदलने वाला भी नहीं था। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो बदल चुका है, नहीं बदल चुका। लेकिन मेरा दिल जो है ना अभी तक जो है ना अंदर से मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो बदल सकता है, वो मुझे छोड़ सकता है, हमारी जुदाई ऐसे हो सकती है। बस मेरी यही जो पुरानी ज़ाहिर है अच्छी लाइफ गुज़री हो एक इंसान के साथ, जो कभी एक दूसरे को छोड़ना भी ना चाहते हों और कभी से मैंने भी नहीं सोचा कि मैं अपना घर तबाह करूं या मेरा हो जाए। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे कि अगर मेरी जगह कोई और औरत होती, इतने सदमे जो मैंने सहे हैं, इतनी तकलीफ़ें सही हैं, अल्लाह पाक मुझे इसका ज़रूर अजर देगा आखिरत में। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही इस टाइम से गुजारता है
اور اللہ مجھے صبر دے۔ اللہ نے پہلے بھی مجھے ہمت دی، طاقت دی، صبر دیا، اللہ تعالیٰ آگے بھی ضرور مجھے صبر دے گا۔ اور جس کی وجہ سے ابھی میں مضبوط ہوں، اکیلی رہ رہی ہوں، اکیلے ٹائم پاس کر رہی ہوں، اکیلے ٹائم گزار رہی ہوں، اور اب مجھے کسی کا ڈر نہیں رہا، لوگوں کا، میرے اللہ کے سوا میرے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے، اور میں کسی سے ڈرتی بھی نہیں ہوں۔ بہادری کی طرح میں یہاں پہ رہتی ہوں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھے چھیڑے یا کچھ کہہ سکے۔ تو بس اللہ نے مجھے، جب انسان نا بہت مشکل ٹائم سے گزرتا ہے نا، بہت زیادہ ہر کسی کی ٹھوکریں لگتی ہیں، حالات کی، دنیا کی، تو پھر انسان جو ہے نا بہادر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹائم سے گزارا، اور اب میں جو ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ بس اپنے آپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، اپنے اندر کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، جو کہ میرے اندر کی جو جنگ ہے نا لگی ہوئی ہے، اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باقی میں باہر کا ہر کسی کا مقابلہ کر سکتی ہوں، بس میرے اندر کی جو کشمکش ہے، جو اندر کی میرے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، بس اسی سے لڑ رہی ہوں، اسی کو سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوگی، کب ختم ہوگی، اور میں اس جنگ سے آزاد ہوں گی۔ کسی بھائی یا بہن کا کمنٹ تھا کہ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان کو اندر دیمک کی طرح اندر سے ختم کر دیتی ہے، اور کسی پر الزام بھی نہیں آتا، اور اس نے بالکل صحیح کہا۔ واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ ذہنی جب آپ کو مار ہوتی ہے نا، اندر کی مار، وہ آپ کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے، اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس اپنا ہی نقصان ہوئے جاتا ہے۔ بس وہی میرے ساتھ ہوا ہے کہ ذہنی اذیت بھی بہت ملی ہے، اندر کی اذیت بھی بہت ملی ہے، تو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے بہت تکلیفیں میں نے سہی ہیں۔ بس اللہ نے مجھے اب مضبوط کر دی ہے، بس میں اپنے اندر کی جنگ لڑ رہی ہوں، اور بس کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کے دکھ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ اگر خاص طور پہ اپنوں کے دیے ہوئے ہوں۔ یقین مانے، بس میں جب بھی بات کرتی ہوں تو خود بخود جس انسان کو لگی ہوتی ہے نا، اسی کی آنکھ سے آنسو آتے ہیں، اور خود بخود میری آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ ہر وقت رونے روتی رہتی ہو، ہر وقت یہ کرتی ہو، وہ کرتی ہو، تو رونا ایسے نہیں آ جاتا۔ وہ میرے بہن بھائی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ گزری ہو، اور جس پہ خود پر بیتتی ہے نا، وہی دوسروں کا درد سمجھ سکتے ہیں، باقی سب ایسے ہی باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ آپ کا مکان کا رینٹ کتنا ہے؟ تو بھائی میرا مکان کا رینٹ 5,000 ہے، اور بجلی گیس کے بل آ جائیں تو وہ ہو جاتا ہے 10,000 تک پہنچ ہی جاتا ہے، کبھی 2-3 ہزار بل آ گیا بجلی کا، اور گیس وغیرہ کا بھی خرچہ ہو جاتا ہے، 2,000-2,500 کا مہینے کا میرا خرچہ آ جاتا ہے۔ بس میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ایک جھوپڑی دے دے، اپنی ہو، تاکہ بندہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ کرائے کے مکانوں پہ رہ کر، کرائے بھر بھر کے جو بیچارے کرایوں پہ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے کرائے کے مکان پہ رہنا، اور کرائے کے مکان کا کرایہ بھر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو گیس بجلی کے بل۔ اور ویسے بھی میں ابھی سلنڈر ہی یوز کرتی ہوں، آپ کے سامنے صبح گیس میں نے نکال ہی دیا، کیونکہ گیس کی ٹائمنگ کا تو مجھے پتہ ہے، کچھ بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تو وہ مجھے پتہ ہے کہ ٹائم ٹیبل پہ آتا ہے صبح 6 بجے سے 8 بجے تک، اور دوپہر 12 بجے سے شام جو ہے 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک، اور شام 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک آتا ہے۔ لیکن جب سے میں نے لگایا نا، 3 دن میرے پاس رہا، لیکن اس ٹائم پر بھی میرے پاس کوئی گیس نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے بولا اپنا چولہا سیٹ کروائیں، اور چولہا بھی میں نے دکھایا، وہ پن کہتے ہیں کہ بریک سی لگی ہوتی ہے گیس سلنڈر والی، تو وہ نکلوا لینی چاہیے، تو وہ نکلوا دی، پھر بھی میرے پاس کوئی گیس نہیں آ رہا تھا، مجبوراً پھر مجھے نکالنا پڑا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے خواہ مخواہ بل آ جائے گا اور مجھے بھرنا پڑ جائے گا، اور فائدہ بھی مجھے کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر میں دوبارہ سے مجھے سلنڈر جو ہے نا، میرے پاس بس تھوڑے بہت خرچے کے پیسے بچے ہوئے ہیں، تو اس میں سے پھر میں نے 200 کا سلنڈر بھروایا کہ چلو کچھ دن جو ہے نا گزارا چل جائے گا، تو بس پھر سلنڈر سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک میری پیاری سی بہن کا کمنٹ تھا کہ سسٹر آپ کے بچے کہاں ہیں؟ شاید کوئی نیو میرے سبسکرائبر آ رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، تو بس میں بتا رہی ہوں کہ 2 بچے میرے ہسبینڈ کے پاس ہیں، اور ایک ہی بیٹی میرے پاس ہے۔
تو بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، اللہ ان کو اچھی صحت دے، میرے ہسبینڈ سمیت سب کو اچھی صحت دے، خوشیاں دے، اور مجھے بھی میری بچی سمیت اچھی صحت کے ساتھ لمبی سلامتی والی عمر عطا فرمائے۔ اور جس کے بچے بیمار ہیں، ایک میری بہن کی بچے بیمار ہیں، تو اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بچے بیمار ہوں تو ماں کے لیے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا مشکل سنبھالنا ہو جاتا ہے۔ ایک میری بہن کا کمنٹ تھا کہ آدمی کے بغیر جو ہے زندگی مشکل ہوتی ہے، لوگوں کی گندی نگاہیں اکیلی عورت پر ہوتی ہیں۔ تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ شروع میں بہت زیادہ مجھے ان تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ان گندی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب اپنی مٹھی قابو ہے تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کہہ دے۔ میں شروع سے ہی رہی ہوں اور میں نے ان سب پرابلمز کو فیس کیا ہے، اور اب الحمدللہ کہ میرے لیے آسانی ہوئی ہے، کیونکہ سب کو پتہ چل چکا ہے، جس محلے میں میں رہتی ہوں ان کو پتہ ہے یہ غلط ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، اور اب کوئی بھی میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور باجی کے علاوہ مجھے کوئی ایسے کہہ کر بات نہیں کرتا۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے۔ بس یہ ہے کہ عزت اپنی مٹھی میں ہے، اگر آپ کی اپنی مٹھی قابو ہے کسی کے مجال نہیں ہے آپ کو کچھ کر دے۔ الحمدللہ 8 سال سے میں اکیلے رہ رہی ہوں اور سروائیو کر رہی ہوں لائف کو، لیکن مجال ہے کہ کسی کی جرأت ہو کہ مجھے کوئی کچھ کہہ دے۔ ہاں، شروع میں جب بھی میں کسی نئے مکان میں بیٹھی ہوں تو شروع میں نظریں سب کی جو تھی نا، بری نظروں سے لوگ دیکھتے تھے، خاص طور پر آدمی، کہ بھئی کیسی عورت ہے، اکیلے رہتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بس پھر جب میں اپنا نیچے منہ کر کے گزر جانا اور نیچے منہ کر کے آ جانا اور کسی کی طرف فضول بات نہ کرنا، اپنے کام سے کام رکھنا، تو پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عزت دار عورت ہے اور اس کی طرف ہم نے نظر نہیں اٹھانی، خود کو ہی عقل آ جاتی ہے انسان کو۔ یہاں پہ جی ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، فرینڈس فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ کی سخت سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں، اچھا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔